بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ آج ذرا بات کرتے ہیں ایت رجم والا تنازع۔ یہ شادی شدہ زانی جو ہوتا ہے اس کو سنسار کرنا، پتھروں سے اس کو مار دینا۔ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن بالکل محفوظ، جو نازل ہوا وہ بالکل محفوظ ہے، جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی اب بھی ہمارے 1400-1500 سال گزر گئے، اب بھی اسی طرح ہی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور حقیقتاً بھی ایسا ہی ہے۔ یہ آیت رجم، یہ پھر کیا چیز ہوئی؟ یہ کیسی حفاظت ہے؟ آیت رجم والا تنازع یا معاملہ بھی قرآن کی خدائی محافظت کے دعویٰ کو کھدیڑنے کے لیے کھڑا کیا گیا۔ جتنی یہ بڑی کتاب، غیر معمولی کتاب، اتنی بڑی اس کے خلاف سازش، اتنی بڑی سازش، خود ہم حصہ اس سازش کا بنے۔ یہ آیت رجم، یہ آپ خود سوچئے۔ ایک طرف اس کی خدائی حفاظت کو مانتے ہیں کہ اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ حفاظت کرنے والا، اور اس نے کی، کیسے کی؟ اب یہ آیت رجم کو دیکھ لیں۔ کہتے ہیں کہ آیت رجم تھی، تلاوت ہوتی تھی، کھجور کے پتے یا کاغذ پر لکھی ہوئی تھی، اسے پالتو جانور یعنی کہ بکری کھا گئی۔ روایت بتاتی ہیں کہ مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس قرآن کے نسخہ جات بھی موجود تھے، مختلف صحابہ کے پاس تھے، عقل سمجھ میں آتی ہے بات، اور بہت سے حفاظ بھی تھے۔ ایک آیت کو بکری کھا گئی یا کسی وجہ سے ضائع ہو گئی، باقیوں کے پاس تو یہ آیت حافظے میں بھی محفوظ ہونی چاہیے تھی، یقیناً قرآن میں کیوں شامل نہ کی گئی جبکہ اس کا حکم بھی جاری ہے؟ کتنی خوفناک بات ہے۔ سوچتے ہیں آپ کبھی کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ ایسی حفاظت کرنے والا ہے کہ بکری کھا گئی، بکری کو روک نہیں سکتا تھا۔ سب کو جب کہتے ہیں پتہ بھی اس کو حکم کے بغیر نہیں ہلتا، تو بکری اس پتے کو کھا گئی۔ یہ اس طرح معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو چھوڑ کر گئے تھے، یہ حفاظت تھی ہو رہی قرآن کی؟ کیسی ہیں یہ روایات؟ کیا قرآن کے بارے میں پیدا کرتی ہیں شکوک و شبہات؟ میں نے بتایا نا، سازش یہ تھی کہ روایات 250 سال بعد آئیں تو کہا گیا یہ تو محفوظ نہیں ہے، یہ پہلے اتنی دیر کے بعد کیوں لکھی گئی؟ تو چلو ٹھیک ہے، اس کا حل یہ نکالا گیا کہ قرآن کو ہی مشکوک بنا دو، تو قرآن ہی صحیح نہیں ہم تک پہنچا، چونکہ اس میں وہ آیت ہے سورہ ہجر کی، اس کو تبدیل نہیں کر سکتے تھے جی، وہ بھی قائم ہے اپنی جگہ پر، اللہ حافظ اس پر بھی ہم اپنے ذرا دیکھیں اپنے تضادات ہمارے ایمان میں۔ ایک طرف مانتے ہیں اللہ اس کی حفاظت کر، اللہ نے فرمایا حفاظت ہو رہی ہے، اللہ حفاظت کر، دوسری طرف یہ کیسی حفاظت ہے؟ آیت ہے نہیں بھی ہے قرآن میں شامل نہیں ہے، حکم چلا رہا ہے، حکم کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کیسی حفاظت ہے؟ اسے حفاظت کہیں گے جو کتاب میں شامل ہی نہیں ہے؟ اس کو بکری بھی کھا گئی تھی، پھر اس کی حفاظت یہ کیا کمانیں گے؟ کتنا ظلم کر رہے ہیں ہم، اور کس طرح اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں کہ آیت ہے اور اس کا حکم قرآن میں نہیں ہے، بہرحال اس کو اس طرح بکری کھا گئی مگر اس کا حکم جاری ہے۔ ایسا ہوتا تھا؟ میں زیادہ بس یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ذرا اپنے جو ایمانیات ہے یا ایمان ہے ہمارا، اس میں جو تضادات ہیں اس پر ذرا غور کرنا چاہیے۔ ایک طرف ہم اس کی حفاظت کی بات کرتے ہیں کہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، دوسری طرف یہ تنازع آیت رجم والا کھڑا کر لیا۔ دیکھیں، آیت رجم نازل ہوئی، بکری کھا گئی یعنی ضائع ہوگی، لہٰذا اب قرآن میں موجود بھی نہیں، مگر اس آیت کا حکم جاری ہے۔ کیسی مضحکہ خیز بات ہے، اور کس طرح قرآن کے خدائی محافظت کے دعوے پر سوالیہ نشان لگاتی ہے۔ یہ صرف کوئی میں نہیں بات کر رہا، میں نے کیا بات کرنی، میری کیا پدی کا شوربہ۔ بھائیو، اس پر مولانا امین احمد صلاحی صاحب جو جماعت اسلامی کے تھے، بہت بڑے عالم تھے اور تمام مکاتب فکر کے ان کا بڑے احترام سے نام لیتے ہیں۔ وہ ایسے نہیں تھے کہ ایسے ہی کوئی عام آدمی تھے، کہ ان کا بڑا وہ اس بنا پر مودودی صاحب سے الگ ہو گئے تھے، سید مودودی صاحب سے۔ وہ نہیں مانتے تھے اس موقف کو کہ یہ آیت رجم بھی ہے، قرآن میں نہیں ہے مگر حکم چل رہا ہے۔
وہ نہیں مانتے تھے، اتنے بڑے عالم دین تھے۔ اور یہ مودودی صاحب کو دیکھ لیں، سید صاحب کو، بڑا کام ہے، لیکن میں کہوں گا انہوں نے مذہب کا کام کیا، دین کا کام نہیں کیا۔ جماعت اسلامی والے تلے ہوئے ہیں ان کو امام بنانے پر، مصر ہیں کہ یہ صدی کے امام ہیں، بنا لیں امام ہوں گے امام۔ لیکن میرے بھائیو یہ دیکھیں، ان کا بھی یہ صرف ان کا ہی نہیں، میں ان کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ دین کا کام زیادہ انہوں نے کیا، دین کا کام، مذہب کا کام جو ہو رہا ہے باقیوں نے اتنا زیادہ نہیں کر رہے ہیں۔ طاہر القادری صاحب بھی، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، یہی ایمان ہے۔ اب دیکھیں یہ لوگ، سوچیں ذرا، کوئی ہے اس میں راکٹ سائنس، کوئی سمجھنے والی سمجھانے والی بات؟ کوئی قرآن میں آیت نہیں ہے، حکم چلا رہا ہے، کہاں سے نکال لیا ابھی تم نے؟ پھر کیسی حفاظت ہے یہ؟ پھر کیا کہیں گے اس کو؟ یہ خدائی حفاظت ہے؟ اللہ اس طرح حفاظت کرتا ہے چیزوں کی جس کا دعویٰ کرتا ہے وہ کہ میں نے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ایسی حفاظت کرتا ہے وہ؟ اس کے وعدے ایسے وعدے ہیں، ایسے دعوے ہیں اس کے؟ تو کیا تصور بنتا ہے ہمارا قرآن کے بارے میں، اور جس نے قرآن نازل کیا ہے اس کے بارے میں؟ تو میرے بھائیو یہ بات ذرا غور کرنے والی، سوچنے والی، سمجھنے والی ہے۔ تو میں سر دست یہی بات آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ یہ سوچیں، ہم جواز بہت ڈھونڈ لیتے ہیں، اب آگے کہہ دیا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ ناسخ و منسوخ پر بھی بات کروں گا، لیکن سر دست آپ اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں، تو پھر یہ اگر منسوخ ہے تو پھر حکم کیوں جاری ہے؟ بات ہی ختم ہوگی پھر تو، ہیں؟ آیت بھی بلا دی، ختم ہو گئی، اور اس کا حکم کیوں جاری ہے پھر اب؟ تو میرے بھائیو اس پر لگ میں بات کرتا ہوں سر دست اتنا کہ ہم وہ ہجر کی آیت نمبر 9 بھی مانتے ہیں، اور یہ آیت رجم بھی مانتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے جی، آیت ہے، اس کا حکم جاری ہے، قرآن میں موجود نہیں ہے۔ میرے بھائیو اس پر ذرا غور کرنا، سوچا کریں، غور کیا کریں، کوئی ایسی بات نہیں، غور کرنے پوچھ لیا کریں، دین میں پوچھا کریں، الجھن میں نہ رہیں، کسی میں کسی عالم سے پوچھ لیا کریں کہ پھر دیکھیں وہ کیا جواب دیتا ہے۔ جواب تو یہ لوگ دیتے ہیں، لیکن آپ پڑھے لکھے ہیں، ذرا سمجھیں آپ بھی اپنے طور پر ایمان کو، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ جو جواب دیتے ہیں پھر اس کو پرکھیں، ذرا دیکھیں کہ کیا بات کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ بہت ساری کہانیاں اور بہت ساری سازشیں یہ قرآن کے خلاف ہیں، قرآن کی خدائی حفاظت کا جو دعویٰ ہے اس کے خلاف ہے۔ قرآن کو ہی مشکوک کر دو، بس یہ بنیاد ہے اصل میں، اور اس کو ہی مشکوک کر دو تو بس باقی کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو ہم بھی پوجا پاٹ میں لگے رہتے ہیں، یہ لگے رہے مسلمان، اس طرح ہی کرتے رہیں جو کچھ۔ تو سر میں یہی بات آپ سے کہنا چاہتا، باقی آپ سے وہی التماس کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کیا کریں، مجھے بتایا کریں، اور تاکہ میں بھی اپنی اصلاح کر لوں۔ آپ کا شکریہ، والسلام۔